بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ٹائٹینک ڈوبنے کے 111 سال بعد پراسرار انکشافات۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو دنیا کے مشہور ترین حادثے کے چند چھپے ہوئے پہلو آپ کے سامنے لانے کے متعلق ہے، جو یقیناً آپ کی نظر سے اب تک نہیں گزرے ہوں گے۔ ٹائٹینک جہاز جس حادثے کا شکار ہوا، اس پر بہت بات کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس پر فلم بھی بنائی گئی ہے جس کو عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ لیکن اصل میں کیا ہوا؟ کون سے ایسے راز تھے جو کئی سالوں بعد بھی ظاہر ہوئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، آج سے 1100 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک بہت بڑے طوفانی تودے جسے آئس برگ کہا جاتا ہے، اس سے ٹکرا گیا تھا۔ جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ایمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کے درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے۔ 111 سال بعد بھی آج تک اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں کئی ایسے معمے موجود ہیں جس کا جواب تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اور بالآخر ماہرین نے ان معموں کو حل کر ڈالا۔ حتیٰ کہ کچھ راز ایسے بھی ہیں جن کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ تو دوستو، اپنے وقت کے بہت ہی بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ بے انتہا تکبر کے ساتھ ٹائٹینک کی مالک کی جانب سے بولے گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے جتنے بھی انتظامات کیے جا سکتے تھے انہوں نے وہ سب کر لیے ہیں۔ لیکن اس کے غرور کے چند ہی گھنٹوں میں ٹائٹینک کے مالک اور اس کی پوری ٹیم کی برسوں کی محنت کو بری طرح ناکام کر دیا۔ ماہرین کے تجزیوں اور برسوں کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹائٹینک کے مالکان کے اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ فیڈرل یونیورسٹی کے شعبہ پیریا اور اوشیا انجینئرنگ کے پروفیسر الیگزینڈر کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ یہ پہلا جہاز تھا۔ کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے۔ کمپارٹمنٹ یعنی جہاز کا ایک کمرہ بھی اگر پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات بھی پیش آئی تھیں، جیسا کہ جہاز کی اونچائی کتنی رکھی جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک کام کر سکیں۔ اس طرح کی بہت سوچ و وچار کی گئی۔ پروفیسرز کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئر نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں اندازہ لگایا گیا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے تاکہ نیچے پانی بھر جانے کی صورت میں مسافر چھت پر محفوظ ہو سکیں۔ لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے ٹکراؤ کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز کے مین باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا تھا، اور ایسی حالت میں پانی 1.5 تک پہنچ گیا تھا اور انتہائی تیزی کے ساتھ پورے جہاز میں بھر گیا تھا۔ دوستو، ایسی صورتحال میں جہاز میں تیزی سے پانی بھرنے لگ جائے، ریسکیو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپ چالو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے، اور یہی ٹائٹینک کے ساتھ بھی ہوا۔ جہاز سازی نیو گیئرس اور انجینئر تھیری بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کی طرح تشہیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائٹ وال سے بنائے گئے تھے، اور ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی ان سیلز اور کمپارٹمنٹ داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پانی برفانی تودے سے ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھیں۔ فیڈرل یونیورسٹی کے پروفیسر اور ٹرانسپورٹ انجینئر وہ اس راز کے متعلق ٹائٹینک کا واٹر کمپارٹمنٹ بند کرنے کا نظام ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جہاز بنانے کے لیے جو دھات استعمال ہوتی تھی وہ موجودہ اسٹیل کی طرح مضبوط نہیں تھی۔
سورس مرتا کا کہنا تھا کہ اتنے زبردست تصادم کے بعد جہاز کی ساخت میں تبدیلی آ گئی تھی، دروازے بند نہیں ہو رہے تھے، وہ پھنس گئے تھے۔ ٹائٹینک کو اس دور میں بھی خالص اسٹیل سے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت کا اسٹیل ایسا نہیں تھا جو آج کے فولاد کی طرح مضبوط نہیں تھا۔ اس سلسلے میں تحقیقات کرنے والے مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور انجینئرز بتاتے ہیں کہ 1940 کی دہائی تک جہاز کا مرکزی حصہ شیلڈ میٹل سے بنا ہوا تھا، لیکن بعد میں دھاتوں کو پگھلا کر ان کو جہازوں کے مرکزی باڈی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دور سے لے کر آج کے دور میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور مختلف مواد بہت بدل چکے ہیں۔ اب دھات پگھلا کر آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسٹیل بنانے میں کاربن کا استعمال بہت کم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آج کا اسٹیل بہت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بحری جہاز پانی، سمندری کے لہروں کے اتار چڑھاؤ اور سمندری طوفانوں سے آہنگ ہوتے ہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، بڑے بڑے حادثوں کے بعد جب ان کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں تو ان میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسانی دعوے ریت کی طرح ہوا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ٹائٹینک کے مالک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی ایک وجہ اس کی تیز رفتاری بھی بتائی جاتی ہے۔ ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ آئس برگ کے بھرے تودوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود جہاز کے کیپٹن پر سفر کو تیزی سے کرنے کا مکمل شدید دباؤ تھا۔ دراصل یہ دباؤ بلو بینڈ کے حصول کے لیے 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بیارو اوقیانوس کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا، اور ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعویدار سمجھا جاتا تھا۔ دراصل اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ سب سے بڑے جہاز اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلو بینڈ کا اعزاز ملنا تھا۔ چنانچہ ٹائٹینک نے بھی تیز ترین رفتار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقوں میں برف کے تودوں کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحیرہ اوقیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ ٹائٹینک کو بلو بینڈ دلا سکے۔ دوستو، ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی وائٹ اسٹار لائن کمپنی نے 20ویں صدی کے آغاز میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی معیار کے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ جہاز ہوں گے۔ سال 1908 اور 1915 کے درمیان بنائے گئے جہازوں کو اولمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا۔ یہ تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، جس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان کے اوور کانفیڈنس اور غرور کا تھا۔ دوستو، یہ تینوں جہاز اپنے زمانے میں کافی بڑے تھے، لیکن آج کے مقابلے میں بہت چھوٹے کہلائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ آج کے جہازوں کے مقابلے میں صرف ایک کشتی تھے۔ ٹائٹینک کی لمبائی 269 میٹر تھی۔ عملے اور مسافر سمیت تقریباً 3300 افراد کو ٹھہرانے کی سہولیات تھی۔ آج کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز ورلڈ آف دی سی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 362 میٹر ہے۔ اس جہاز پر عملے کے 2300 ارکان کے ساتھ 7000 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ ٹائٹینک حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے سب کچھ کا انحصار سامنے کے منظر پر تھا۔ اس کے بعد جب سے سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ارادہ جاتی فریم ورک بنایا گیا، تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹر کا خیال رکھا گیا، اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کیا گیا، اور آج کے دور میں ریڈار اور سونار برف تودوں کا بہت پہلے پتہ لگا لیتے ہیں۔ آج سمندر کا نقشہ سازی نیو گلیشیئر چارج سفر کے دوران بہت زیادہ جدید ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے لازمی بتائیے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔